فرمایا بچے قربان ہو جائیں لیکن آپ نے کسی ناحق آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. خدا کی قسم ہمارا حسین بہادر کہیے نا. امام حسین جو بہادر مانتے ہیں وہ بولے. لوگ کہتے ہیں میاں ہم بلوچ خاندان کے ہیں, ہم نہیں ڈرتے کسی سے. لوگ کہتے ہیں ہم چودھری خاندان کے, ہم نہیں ڈرتے ورتے. ارے بھائی 14ویں صدی کا بلوچ کسی سے نہ ڈرے تو پھر میں کیسے مان لوں کہ میرا حسین ڈرا ہوگا, میرے حسین کی آل ڈری ہوگی. رب کعبہ کی قسم جو بہادری میرے نبی کے اندر تھی, جو بہادری علی شیر خدا میں تھی, وہی بہادری میرے حسین کے اندر تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی جس کو حق سمجھا اس کے سامنے گئے نہیں, مقابلہ کیا نہیں, اسلحہ اٹھایا نہیں, تلوار نکالی نہیں, جنگ کا اعلان کیا نہیں, اور جس کو ناحق سمجھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں. صدیق کو حق پر سمجھا, ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. عمر کو حق پر سمجھا, حسین نے ہاتھ دے دیا. عثمان کو حق پر سمجھا, صرف ہاتھ نہیں دیا. رب کعبہ کی قسم حضرت عثمان کے تو امام حسین چوکیدار نظر آئے, دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت عثمان کو حق پر سمجھتے تھے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اپنے بابا علی کو حق پر سمجھتے تھے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اپنے بھائی حسن کو حق پر سمجھتے تھے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا حسین کسی سے ڈرتا نہیں تھا. کسی سے ڈرتا, امام حسین کسی سے ڈرتا نہیں. جس کو حق پر سمجھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, جس کو حق پر نہیں سمجھا اس کے مقابلہ تو کرنا گوارا کیا, لیکن ہاتھ پر دینا گوارا نہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان اور مقام کے مالک ہیں. میرے محبوب اتنی محبت فرماتے امام حسین سے, خطبے کے دوران آ جائیں, میرے آقا کے یہ دونوں شہزادے سامنے کھیلتے ہوئے گر گئے. میرے محبوب کھڑے ہوئے تو جناب امام صحابہ کرام نے دیکھا, خطبے کے درمیان میرے محبوب گئے اور اپنی باتوں کو اٹھایا, سینے سے لگایا, منبر رسول پر بٹھایا. پھر میرے آقا نے خطبہ شروع کیا. حضرت جبرائیل آئے, فرمایا میرے محبوب آج آپ نے تو امام حسن کی وجہ سے, امام حسین کی وجہ سے یہ جو کام کیا خطبے کے دوران وقفے والا, فرمایا اب یہ آپ کی سنت بن چکا ہے. قیامت کی صبح تک ہر عالم, ہر ولی, ہر خطیب, ہر ادیب اور ہر امام جب خطبے کا جمعے کا خطبہ دیا کرے گا, پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد بیٹھ جائے گا, دوسرے خطبے کے لیے پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. میرے مولا یہ کیوں؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی کو امام حسن حسین پیارے ہیں, اسی طرح اللہ کو بھی حسن اور حسین پیارے ہیں. خطبے کے درمیان یہ جو وقفہ ہے یہ امام حسین اور امام حسن کی برکت. میرے محبوب کی شان دیکھیے, سجدے کے اندر ہیں, لاڈلے آ گئے. اما فاطمہ نے کہا ابو جی کوشش تو کرتی ہوں کہ نماز کے دوران کہ آپ کے لاڈلے مسجد میں نہ آیا کریں, مسجد میں نہ آئے, کوشش تو کرتی ہوں. آقا نے فرمایا نہ میری بیٹی, میرے حسن اور حسین کو نہ روکا کرو,
ان کو میرے قریب آنے دیا کرو، انہوں نے مجھ سے نماز سیکھنی ہے، انہوں نے مجھ سے قیام سیکھنا ہے، انہوں نے اپنے نانے سے سجدہ سیکھنا ہے، انہوں نے اپنے نانے سے رکوع سیکھنا ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ میرے بچوں کو نہ روکا کر۔ حضرت اماں فاطمہ نے چھوڑ دیا، دونوں اولاد آ گئے میرے آقا سجدے میں، حضرت امام حسین حضرت امام حسن کندھے پر بیٹھ گئے۔ صحابی سجدے میں، آمنہ کے لال سجدے میں، لمبا ہو گیا سجدہ۔ بعد میں حضرت انس نے پوچھا آقا آج سے پہلے تو اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا آپ نے، آج کون سا واقعہ پیش آیا؟ کیا وحی آ رہی تھی؟ کیونکہ جب وحی آتی تھی تو میرے آقا نہ بولتے تھے نہ کسی سے کلام کرتے، بلکہ جو حیت، جو کیفیت اور جس انداز میں میرے آقا بیٹھے ہوتے تھے اسی انداز میں میرے آقا رک جاتے۔ جب وحی پوری ہو جاتی پھر میرے آقا اپنا جسم ہلاتے تھے اور گفتگو فرماتے تھے۔ فرمایا وحی آئی؟ آقا نے فرمایا نہیں نہیں، میرا حسن میرا حسین کندھوں پر آیا، ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں سورۃ مزمل پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ فرمایا میرے محبوب آپ زیادہ لمبا قیام نہ کیا کریں، آپ زیادہ لمبا سجدہ نہ کیا کریں، آپ زیادہ رکوع نہ کیا کریں۔ اللہ منع کر رہے ہیں حضور کو، اللہ منع کر رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ فرمایا تھوڑا سا قیام کیا کریں، رات کو ساری رات جو آپ قیام کرتے ہیں آپ کے پاؤں میں برم آ جاتا ہے۔ فرمایا میں اللہ یہ برداشت نہیں کرتا، کیا کروں؟ قم اللیل الا قلیلا، نماز کو کم کریں۔ اچھا یہاں پہ حکم دیا گیا کہ نماز کو کم کریں، اور جب امام حسین کندھوں پر آئے، میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ، یہاں پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا محبوب وہاں پر میں نے کہا تھا قم اللیل الا قلیلا کہ کم قیام کریں، کم سجدہ کریں، لیکن حسین کندھوں پر اب میں حکم دیتا ہوں کہ کم سجدہ نہ کرو بلکہ لمبا سجدہ کر دو، یہ بھی حکم میرا اور وہ بھی حکم میرا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کو اتنے پیارے، اتنی محبت فرماتے۔ آخری بات، میرے محبوب بیٹھے ہیں اپنے گھر، اپنی بیوی کے گھر، حضرت ام سلمہ کے گھر۔ میرے محبوب نے فرمایا ام سلمہ جی آقا، فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، دروازے پہ چوکیدار بن کے بیٹھ جا۔ جی آقا آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ ام سلمہ بیٹھ گئی، کہنے لگی آقا اجازت دیجیے تو ایک سوال کر لوں۔ فرمایا پوچھنا۔ یہ تو بتائیے آج میرے حجرے میں پہلی مرتبہ یوں آپ کر رہے ہیں کہ چوری لگوا کے دروازہ بند کروا کے سب کے داخلے بند کر دیے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے، مانگیے نا، تنہائی میں مانگیے۔ مسلمانوں کبھی تنہائی میں اپنے رب کو بڑھا کے دیکھو، خدا کی قسم چھوٹے بچے کا رونا اتنا جلدی ماں نہیں سنتی جتنا جلدی رونے والے بچے کو خدا سن لیا کرتا ہے۔ میرے محبوب ہاتھ اٹھائے، ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے پر چوکیدار، حضرت ابوبکر آئے، میں نے کہا اجازت نہیں ہے، آپ کے سردار نے منع کر دیا۔ اب غلام نے کون سی بحث کرنی تھی کہ کیوں منع کیا؟ نہیں، صبر کر گئے، بیٹھ گئے۔ عمر آئے، فرمایا اجازت، فرمایا نہیں،
آپ کے سرکار نے اندر آنے سے منع کر دیا۔ عمر بھی صبر و جمال کا پیکر بن کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ عثمان آئے وہ بھی بیٹھ گئے۔ علی آئے اپنے بچوں کے ساتھ آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں دروازہ بجا، میں نے کھول کے دیکھا علی کے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ کہہ رہے تھے ہم نے اپنے نانا کے پاس جانا ہے۔ تو میں نے سوچا میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے حسین کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے میرے حسن کو رلایا اس نے مجھے رلایا۔ فرمایا میں ڈر گئی کہ کہیں میرے آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہیں سوچ رہی تھی تھوڑا سا دروازہ کھولا، امام حسن امام حسین دروازے سے اندر گھس گئے اور میں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھرتیلے بچے ہاتھ میں نہ آئے۔ ہاتھ کے گئے اپنے نانا کی گود میں اور میں وہیں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، بند کر دیا۔ فرمایا پھر کچھ دیر کے بعد رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا رحمت کائنات کی خدمت میں آقا تیری جو ہے بڑی کوشش کی روکنے کی لیکن بچے نہ رکے، آپ کا فرمان یاد آیا اس لیے زیادہ نہیں روکا۔ میرے محبوب نے فرمایا ام سلمہ میں ان کے آنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے میرے پاس کبھی نہ آیا۔ اس نے مجھے ایک مٹی دی ہے اور فرمایا محبوب کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا وہ آنے والے ملائکہ آنے والے فرشتے میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہم احبا فقد احبا، اللہ حسین سے حسن سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں فَأَبُوهُمَا أُحِبُّهُمَا فَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، کہ جس آدمی نے ان دونوں سے محبت کی فَقَدْ أَحَبَّنِي، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جن نے ان دونوں سے نفرت کی بغض دل میں رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں ملائکہ بولا، وہ آنے والا فرشتہ بول پڑا، کہنے لگا اِنَّ هَذِهِ أُمَّتِي سَتَقْتُلُوهُ، کہ محبوب آپ کی امت نے آپ کے اس پیارے لاڈلے نواسے کو شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میرے محبوب اس کی کئی تاریخ، فرمایا تاریخ نہیں بتائی، تاریخ نہیں بتائی، وقت گزر گیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں امام حسین کی جہاں تک تاریخ بیان کی 6 سال، میرے آقا کی جب وفات ہوئی تو عمر مبارک 6 سال امام حسین، اس کے بعد ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں واقعہ کربلا۔ ارے بھائی کیا امام حسین دنیا میں 6 سال کے لیے آئے تھے؟ جی امام حسین کی عمر 6 سال کی، امام حسین کی عمر کی جو درمیان میں دور گزرے ان کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اگر ان کو بیان کیا جائے جھگڑائی ختم، محبت کی باتیں ملیں گی۔ منبر پہ بیٹھا ہوں، حدیث مبارکہ گواہ ہے، آپ صدیقی دور میں چلے جائیں اور امام حسین اور صدیق اکبر کو دیکھیں، محبت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، امام حسین آئے تو گر پڑے، حضرت ابو بکر صدیق نیچے اترے تو حضرت امام حسین نے کہا ابو بکر چاچا جی جس منبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو میرے نانے کا منبر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا میں جس طرح محمد کا غلام اسی طرح میں آل محمد کا بھی غلام ہوں۔ ابو بکر صدیق نے یہ کہا۔ اب میں اگر آگے چلوں کہ ابو بکر صدیق نے امام حسین سے کتنی محبت کی، یہ دور کیوں نہیں بیان کرتے؟ 6 سال کے بعد 6 سال کے بعد یکدم سے واقعہ کربلا آ گیا تھا، بتائیے ذرا حضرت۔ اچھا یہ بتائیں کہ امام حسین کے ساتھ واقعہ کربلا پیش آیا کتنی عمر میں پیش آیا؟ ہاں جی
ماشاءاللہ 10 سال بھی نہیں، 20 سال بھی نہیں، 50 سال، 60 سال کی عمر میں پیش آیا اور 6 سال کو بیان کر کے باقی تو 56 سال 53 سال 55 سال بنتے ہیں. ارے وہ کہاں کرو گے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے امت کو کہ امام حسین نے جنگوں کے اندر حضرت عمر کا ساتھ کیسے دیا؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت عثمان کی چوکیداری امام حسین نے کیسے کی؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اس انداز میں بیعت کی؟ ذرا یہ زندگی بھی پڑھو، یہ زندگی بھی سمجھیں. خدا کی قسم حضرت امام حسین صرف 6 سال اور واقعہ کربلا میں بند نہیں ہے. حضرت امام حسین کا مقام گھنٹے کیا جمعے کیا کئی دن گزر جائیں، خدا کی قسم امام حسین کی شان ختم نہیں ہوتی. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہماری آل اولاد ختم ہو سکتی ہے، لیکن امام حسین کی شان مقام اتنا بلند کہ ان کا مقام ختم نہیں ہو سکتا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی اور درمیان کی جو زندگی ہے اس پر بھی انشاءاللہ قدر تفصیل سے عرض کروں گا. اور وقت تشریف لائیے. وآخر دعوانا